گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کو نہ کہ اپنے عمل سے دوسرے کو ٹھیک کرنا کہ بھائی آگے ہو جا، بھائی کیوں بھائی آگے ہو جا، آپ کے آگے سے جگہ خالی ہے تو بس آپ آگے ہو جائیں۔ ہر فرد جس کے آگے سے جگہ خالی ہے وہ آگے ہو جائے تو کبھی نہیں کہنا پڑے گا بھائی آگے ہو جا۔ کیا ضرورت کیا بھائی آگے ہو جا کہنے کی؟ ہر فرد اپنی اپنی جگہ کو آگے سے پر کرتا جائے تو کبھی اس کو پیچھے ہاتھ نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ پچھلے والے سے کہہ رہے ہیں کہ آگے ہو جا تو اس کو غصہ آتا ہے کہ تو خود کیوں نہیں آگے ہو، مجھے کہیں جا رہا ہے، تو خود کیوں نہیں آگے ہو، تو منسٹر ہے یا آگے تجھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے، تو ہمیں مروانا چاہ رہا اور آپ چھاؤں میں کھڑا، تو کبھی اس کی بات نہیں سنے گا۔ اور خود آگے ہوتے جائیں، اپنی اپنی جگہ کو پر کرتے جائیں تو کبھی آپ کو نہیں کہنا پڑے گا آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ساری زندگی آپ بچے سے کہتے رہیں سچ بول سچ بول، بچہ کبھی سچ نہیں بولے گا جب تک آپ سچ کا پیکر نہیں بن کے دکھائیں گے اس کو۔ آپ دروازے پہ کہیں کہ جاؤ کہہ دو ابو گھر نہیں ہے، اور بعد میں اس کی پٹائی کریں گے تو جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ ہم نے اس کو خود جھوٹ سکھایا، کبھی جھوٹ نہ بولیں، توریہ والی بات بھی نہ کریں۔ واسولی بات صاحب نے اس کو بھی جھوٹ کہا کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ مومن ایک رنگ ہوتا ہے، دو رنگ نہیں ہوتا، ایک رنگی بات کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے مجھے نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مجھے نفع میرا اللہ دے سکتا ہے اور اگر نقصان چاہے تو وہی دے سکتا ہے۔ یہ ایمان اور توحید کی اصل بنیاد اور پہچان ہے۔ داتا علی حجویری نے اس بڑی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ آج کا درس کیا ہے، اس کا کیا کہ اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ ہم نے آج کیا سبق لے کے اٹھنا کشف المعجوب کا کہ آج کے بعد ہم خود کو اپنے حال پہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔
ہم اللہ اور اس کے رسول کے حال پہ رکھیں گے خود کو، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ یہ جو جانور حشرات ہیں یہ تقدیر کے پابند ہے، آپ نے اپنی تقدیر خود بنانی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آج آپ اچھا کریں گے تو کل اچھا ہو جائے گا۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ ہمارے آگے تقدیر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، بس یہی تقدیر ہے۔ جب یہ آ جائے تو اپنے نفس کو لیس کر دیا کرو، 2 قدم پہ جنت، سونے حبیب نے فرمایا ایک اپنے نفس پہ رکھ دو، دوسرا جنت میں ہوگا۔ ہر روز ہم کسی نہ کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، تو بس وہ آزمائش یہ ہے کہ نفس پہ قدم رکھتے جاؤ اور جنت دنیا ہی میں جنت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے اسے پورا کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 11 اگست 2017 18 ذی القعدہ 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ 2 دن بعد یوم پاکستان مبارک، 14 اگست مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے۔ نور اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات نے جو نور پیدا کیے ہیں یہ ان نوروں میں سے ایک نور ہے، اور یاد رکھیں کبھی نور کو زوال نہیں ہے۔ ہم سلسلوں کی بات، آج ہمارا درس نمبر 184، موضوع حضرت شیخ ابو الحسن حصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک بہت خوبصورت ذری قول پیش کیا جو صفحہ نمبر پیج نمبر 278 پر ہے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح کیا بڑی خوبصورت۔ اس کا سارا کنکلوژن، سینٹرل آئیڈیا، حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بالکل، اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا خود کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کی جانوں کا سودا کر لیا، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ آپ بکے ہوئے ہو، آپ کیا ہو؟ بکے ہوئے، اپنے آپ کو بکا ہوا بکاؤ مال سمجھو۔ اگر آپ بکے ہوئے ہو تو پھر اپنی مرضی سے نہیں چلو گے، اور اگر آپ اپنی مرضی سے چلو گے تو پھر آپ بکے ہوئے نہیں۔ آپ بکے ہوئے نہیں، ہم بکے ہوئے، آپ سودا ہو چکا ہے کس سے؟ جنت کے عوض۔ اللہ نے آپ کی جانوں کا سودا کر لیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ انسان بکا ہوا ہے، اللہ نے اس کا سودا کر لیا، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ اگر وہ اپنی مرضی سے چلے گا تو اس نے سودا کینسل کر دیا۔ سودا کینسل نہیں کرنا، خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں خرید لیا۔ حدیث پاک سنو، تم اپنے نصیب کو برا مت کہا کرو، یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں۔ اللہ آپ تو خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو۔ دوری دوری نسبتیں ہیں، داتا صاحب بھی بیٹھے ہیں، ولیوں کی نسبت بھی ہے، اللہ کی حبیب کی امت میں سے بھی، اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ دوسری حدیث پاک جلد اول بخاری شریف کی حدیث اول، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا فرمان عالی شان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیتیں درست رکھو کہ ہم وہاں سے دین کا علم حاصل کریں گے، پھر اس علم کو پھیلاؤ۔ صحبت صالح کے ساتھ لگے رہو گے تو صحبت بد کا اثر آخر ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جہاں جہاں تلاوت ملتی ہے، جہاں جہاں جس کے عقیدے اور محبتیں ہیں وہ وہاں وہاں جڑ جائیں، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں۔ جہاں جن کو سکون اطمینان ملتا ہے، جہاں اخلاص کے ساتھ بس اللہ کے لیے جڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے دے گا۔ حجویری جو ہیں وہ یہاں اتقاف کریں، سالے صحبت پہ رہیں، آ کے پورا دن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے رہیں، پورا دن 2 3 دن کا اتقاف کریں۔ یہاں 6 مہینے اتقاف کیا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اتنا فیض پایا کہ 90 لاکھ بندہ مسلمان کر دیا۔ اتنا فیض پایا، یہ فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں یہاں سے۔
बुजुर्गान दीन लिखते हैं मदीना मुनव्वरा से डायरेक्ट पावर हाउस लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पाकिस्तान का दिन है, तसव्वुर पाकिस्तान, बानी तसव्वुर पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी तकरीबन 16 या 14 महीने की तहज्जुद और फजर की नमाज कुरान महल में है दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के। और आप फरमाते हैं पाकिस्तान का तसव्वुर मुझे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से मिला, कदमों से मिला। ये बरकतें हैं औलिया अल्लाह की कि आज आप पाकिस्तान में बैठे हैं। अपनी उम्र के आखिरी जो आपने अय्याम गुजारे हैं, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज, तहज्जुद और कुरान महल में आपने सारा वक्त गुजारा है। और आप फरमाते हैं कि मुझे यही ख्याल आया तसव्वुर पाकिस्तान का। अल्लाह क्यों, बिल्कुल। और आज अल्लामा साहब ने ये बयान किया भी है। और ये सारा मामला किधर से है? मदीना मुनव्वरा से डायरेक्ट पावर हाउस लगा हुआ है। सरकार ने ये तसव्वुर उनको हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मैं उनका वो गरीशू के सामने उनका घर है जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और अल्लामा इकबाल जहाँ बैठे हैं, दो बड़े वली अल्लाह जहाँ बैठे हैं, उस जगह की कैफियत ही और होती है। जब मैं उस रूम में गया आज भी मुझे उसका सुरूर हासिल है। सुभान अल्लाह। वो जहाँ बैठ के उन्होंने गुफ्तगू शनीद की, मिलने के लिए आए कायदे आज़म अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से, वो रूम मुझे उसने खोल के दिखाया कि यहाँ वो दो हस्तियों ने बैठ के काफ़ी देर गुफ्तगू शनीद की थी। जहाँ अल्लाह के वली बैठे हो वहाँ पर इत्मीनान की इंतहा हो जाती है। तो जुड़ जाएं, सारा क्या सारा फैज़ कहाँ पर है? अल्लाह के औलिया के पास, सुलहा के पास। अंबिया के बाद औलिया ही एक ऐसी जमात है जो अल्लाह की तरफ बुलाती है। अल्लाह करे कि हम उस जमात में हो जाएं। हज़रत बिश्र हाफ़ी का एक दर्स गुजरा, इमाम कुशारी लिखते हैं हज़रत बिश्र हाफ़ी को हज़ूर पाक की ज़ियारत हुई। ये बात आपके लिए तोहफ़ा है कि आप कमर बांध लें। ज़ियारत हुई, फरमाया बिश्र तुझे पता है तेरे दर्जे इतने बुलंद क्यों हैं? फरमाया या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, आप फरमा दीजिए। फरमाया हाय आप चार बातें फरमाई, जिसमें एक बात ये थी कि आप लोगों को मेरे दीन की तरफ बुलाते हो, दावत और तबलीग का काम करते हो। अब्दुल खालिक की गाड़ी आती है गुलशन रावी से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से बैठ के आया करें। हर हजवेरी एक हजवेरी को ज़रूर साथ लेके आया करें। कोशिश करें तसव्वुर अली हजवेरी में रहा करें। इसको सोबत शेख बोलते हैं। सुभान अल्लाह। ये दर्स सारा हफ्ता आपके अपने साथ रखा करें कि अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का इस बार मैसेज किया, अगर इंसान को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो हक ताला का नाफरमान हो जाता है। आप इंसान हो, आपने अपने इंसान को भी अपने हाल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका सौदा हो चुका है। क्या हो चुका है? आपका सौदा हो चुका है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू व अज़म इस्महू व तम्मा बुरहानहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा के अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। शुक्र है अल्लाह पाक तेरा। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी तो बना देता है। बस नाम मोहम्मद, आज तौबा का वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, उनका बिगड़ा हुआ काम भी उन्होंने बनाया। जब इंसान पे अल्लाह की रहमत होती है तो उनको हुजूर पाक याद आ जाता है। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल होने लगी तो आपको अल्लाह के हबीब याद आ गए, तो फिर अल्लाह ने कहा कि इस तरह मुझसे तौबा कीजिए। ये तौबा के वाक़े में आता है। अपने दर्स की तरफ चलते हैं। हदीस पाक दर्स शुरू हुआ, दर्स नंबर 184, मौजू हज़रत शेख अबुल हसन खिस्री रहमतुल्लाह अलैह का ज़री कॉल, और सब पेज नंबर इसका 278। दर्स की हदीस पाक जो मुनासबत से लिया, दुनिया हदीस कुदसी है, दुनिया रोज़ अल्लाह ताला से पूछती है, इज्जत दौलत शोहरत अल्लाह से पूछते हैं मैं कहाँ जाऊँ, तो अल्लाह ताला फरमाता है जा मेरे नाफरमानों के पास चली। नाफरमानी नहीं करनी, यहाँ आज यही दर्स है कि नाफरमानी नहीं करनी। अगर इंसान को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो हक ताला का नाफरमान हो जाता है, नाफरमानी शुरू कर देता है। अगर अल्लाह से दौलत मांगनी है तो साथ ये कहना है कि या अल्लाह गाफिल ना हो, गर्क हो गए दौलतों वाले। लोग कहते हैं ना कि ये जो रजे हुए हैं इन्हीं को बैठे रहने दो, तो मैं उनको कहता हूँ ये नहीं रज सकते। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसके पास सोने का एक जंगल हो वो कहेगा एक और हो। तो ये तो भूख बढ़ती है जैसे जैसे बंदा आगे जाता है, भूख बढ़ती है। अल्लाह ताला ही इस भूख को कंट्रोल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस भूख को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। सिलसिले लिए थे आज अल्लामा कायदे आज़म को भी खराज तहसीन पेश करना था, तो बच्चे ने पेज निकाला। तो सिलसिले कैसे हैं? ये सिलसिले हम इन सिलसिलों से कैसे जुड़ गए हैं? अल्लाह ताला का ये सबसे बड़ा फजल है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जुनैदी। सिलसिला जुनैदिया कुछ सिलसिले नामों से हैं और कुछ सिलसिले शहरों से हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला हज़रत
آپ کے نام سے ہے جنید بغدادی، داتا علی حجویری جنیدی بھی ہیں اور حجویری بھی ہیں. اسی طرح سلسلہ قادر، سلسلہ حجویریہ، یہ حجویر ایک شہر ہے، کہاں ہے؟ افغانستان میں. یہ غزنی کا ایک شہر ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے، غزنی کے اندر نہیں ہے، مضافاتی محلہ ہے، ساتھ جڑا ہوا اس میں. اگر آپ نیٹ سے غزنی کو کھولتے ہیں تو یہ نہیں نکلے گا، یہ ساتھ اس کے جڑا ہوا ہے، ساتھ جڑا ہوا مضافاتی محلہ ہے. اور آپ کا سلسلہ آپ کے شہر سے مشہور ہوا. سلسلہ چشتی، چشت ایک شہر ہے، ایران اور افغانستان کے درمیان میں ایک شہر تھا، ابھی بھی ہے. سلسلہ چشتیہ اس شہر کے نام سے مشہور ہوا. سلسلہ سہروردیہ، ایران کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام سہرورد ہے، اب نہیں ہے، اب وہاں کچھ اور علاقوں کے نام ہے، میں نے چیک کیا. تو یہ سلسلہ سہرورد اس گاؤں سے مشہور ہوا. اور سلسلہ نقشبندیہ، بہاؤالدین نقشبند جس کی طرف دیکھتے اس کے دل پہ کلمہ نقش کرتے. اللہ اکبر. تو یہ سلسلہ اس طرح بہاؤالدین نقشبند کا سلسلہ اس طرح ہوا. سلسلہ جنیدیہ کس سے ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے. سلسلہ جنیدیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. حضرت جنید بغدادی سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ جنیدی. ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے کیا ہوں گے؟ جنیدی. سلسلہ حجویریہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے کیا ہوں گے؟ حجویری. سلسلہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، ان سے محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ قادری. سلسلہ چشتیہ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ان سے محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے کیا ہوں گے؟ چشتی. خواجہ. سلسلہ سہروردیہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ان سے عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے کیا ہوں گے؟ سہروردی. سلسلہ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ان سے محبت کرنے والے کیا ہوں گے؟ نقشبندی. سلسلہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے ہے، ان سے محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے کیا ہوں گے؟ پاکستانی. سلسلہ پاکستانی. نعرہ حجویریہ. پاکستان 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 زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خیال بھی، تصور بھی علی حجویری کے قدموں سے ملا ہو، اس کی کیا شان اور برکت ہو سکتی ہے. اولیاء سے جو اس طرح کی نسبت رکھتے ہیں وہ اس بات کو غلط نہ لیجئے گا. یاد رکھیے کہ انبیاء اور اولیاء کا تصدق کیا سارا کچھ کائنات میں. اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب اگر آپ کو نہ پیدا فرماتے تو کچھ بھی نہ بناتے، کچھ بھی نہ بناتے، سب ان کا صدقہ ہی ہے. اس لیے صدقے کا ایک سسٹم ہے، اس کو اس طرح نہ سمجھا کریں کہ یہ داتا علی کے ماننے والے ہیں تو شاید ہر بات انہی پہ لگا رہے ہیں. یہ تاریخی اور سچ بات ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے تصور پاکستان کا اقبال حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے ملا ہے. 14 ماہ یا 16 ماہ اپنے زندگی کے آخری وقت آپ نے یہاں گزارا. قرآن محل میں تہجد پڑھا کرتے تھے، فجر پڑھ کے، بعض روایات میں آتا ہے عشاء پڑھ کے جایا کرتے تھے. عشاء پڑھ کے اتنے صحبت صالح میں رہنے کے فائدے دیکھے. صحبت صالح میں رہے تو پھر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں اکثر اس شعر کی ڈیفینیشن کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے، اور اس سے ان سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے کو پاکستانی کہا جاتا ہے. یہ واصف علی واصف نے اس بات کو ٹچ کیا، میں نے ان کی سنت ادا کی ہے کہ سلسلہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاکستانی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پاکستانی اور محب وطن اور سچا پاکستان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت، رات کے 12 بجے کا غالباً وقت کتابوں میں آتا ہے، بازار میں جب کھڑے تو اشارہ لگا ہوا تھا، کبھی نہ اشارہ کاٹے، جتنا مرضی کھڑا ہونا پڑے. اپنے قائد کی بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح جب گاڑی میں تشریف فرما تھے، ان کا ڈرائیور ساتھ تھا، تو ڈرائیور نے کہا کہ حضور سناٹے چھائے ہوئے ہیں، اشارہ توڑ نہ دوں. تو آپ نے فرمایا آپ ڈرائیور سے کہ نہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ. یہ ایمان تھے ہمارے اسلاف کے. کوئی بھی نہ ہو، آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ان کی بات کا مفہوم یہی تھا جو بات انہوں نے اس وقت کی کہ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. قانون کی حفاظت فرض ہے کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور اپنے آپ میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے.
اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. آپ جہاں زمین کی 7 تہوں میں چلے جائیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آسمان پہ چلے جائیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس تصور کو جتنا پختہ کریں گے, جیسے ہم رمضان میں پختہ کر لیتے ہیں کہ پانی نہیں پیتے تنہائی میں بھی, کیوں نہیں پیتے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس ایمان کو ہر وقت پختہ رکھیں, کبھی بھی پانی نہ پیئے. پانی سے یہاں میں مراد لے رہا ہوں, کبھی کوئی گناہ نہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. درس کی حدیث پاک کی تھی, کیا تھی کہ دولت, عزت, شہرت اللہ سے روز پوچھتی ہے یا اللہ کن کے پاس جاؤں. حدیث قدسی ہے تو اللہ فرماتا ہے جا میرے نافرمانوں کے پاس چلی جا, جا میرے نافرمانوں کے پاس چلی جا. یہ چیز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جب مانگیں تو اللہ سے اس کی مدد مانگا کریں. داتا علی حجویری نے طریقہ سمجھایا کہ پہلے مجھے یہ عطا فرما اور پھر مجھے صبر کی آزمائش میں ڈال کہ میں تیری ذات میں بس غرق ہو جاؤں. تو پھر جو بھی حالت ہو مجھے تو ہی نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے, وہ مصیبت نظر نہ آئے, بس تو نظر آئے. یہ جب مقام ہو جائے تو پھر فقر مانگنا چاہیے. ابھی ہم اللہ تعالیٰ کرے کہ اس مقام پہ چلے جائیں, ابھی ہمیں اللہ سے آسانیاں مانگنی چاہیے. بزرگوں نے یہی ہمیں کہا کہ اللہ سے آسان زندگی مانگو, واسلی واسر نے فرمایا, اور آسان موت مانگو. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. 10 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ ہاشمی سید بھی ہیں, آپ حسنی سید بھی ہیں, حسینی سید بھی ہیں. والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں, عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حسنی سید ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے ان کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا خوبصورت ذری قول, آپ نے فرمایا اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو حق تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام فرمان ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا میسج دیا کہ اپنے آپ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا. کس کے حال پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ کے حال پہ چھوڑنا ہے. جب آپ اللہ کے حال پہ چھوڑو گے تو کبھی نافرمان نہیں ہو سکتے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ میسج ہمیشہ یاد رکھیے گا. آگے شجرہ طریقت اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود تھی. کمال صوفی تھے آپ. تصوف میں آپ کی وہ حیثیت ہے جو اللہ پاک نے بڑے صوفیہ کو عطا فرمائی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت قول, آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے. کیا فرمایا؟ ان لوگوں کی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں میسج دے رہے ہیں. ذری قول کیا ہوتا ہے؟ میسج. آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے جو احکم الحاکمین اور دلوں کے پوشیدہ بیدوں کو جاننے والے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی نافرمان ہوں. کیا فرمایا؟ ان لوگوں پر بڑا افسوس ہے جو احکم الحاکمین, بادشاہوں کا جو بادشاہ اور دلوں کے بید بھی جانتا ہے, اس کی نافرمانی کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ان پر بڑا افسوس ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن پر مولا علی کو افسوس ہو. ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. آج کے درس کا موضوع یہ ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں اگر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اللہ کا کھلا نافرمان ہو جائے. اپنے آپ کو بھی اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا. آج یہ لنگر لے کے جانا ہے, ہمیشہ نماز کا پابند رہنا ہے, سچ بولنا ہے, نگاہ نیچے رکھنی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہنا, اللہ سے کبھی ناراض نہیں ہونا, اللہ سے راضی ہو کے رہنا, اللہ سے صلح کر کے رہنا. جتنا مرضی غم آئے کبھی غم پہ غمگین نہیں ہونا. انسانی فطرت ہے, غمگین ہو جاتا ہے, لیکن کیا سوچنا ہے خوشی اور غم اللہ کی طرف سے ہے. اگر غم میرے اللہ نے دیا تو مجھے یہ خوشی سے بھی زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ. مجھے خوشی سے بھی زیادہ عزیز ہے. میاں محمد بخش رومی کشمیر نے فرمایا نہیں ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چھلے رہا. کبھی ایسا وقت آ جائے تو اس طرح سوچ دیا کرو, غم دکھ رہتا ہی نہیں ہے. بندہ جب غم یا دکھ میں ہوتا ہے تو سونا بٹھی میں پڑا ہوتا ہے, کندر مان رہا ہوتا ہے.
कुंदन बन रहा होता है। अल्लाह आपको कुंदन बनना मुबारक हो। जो किसी गम या दुख में मुब्तला है उनको मुबारक हो, वो कुंदन बन रहे हैं, कुंदन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाए। किताब और साहब किताब के बारे में इतनी तमहीद इसलिए बांधते हैं कि दर्स आपके अंदर उतर जाए। ये गोडी कर रहे हैं, हाल चला रहे हैं, दिलों को नरम कर रहे हैं कि कश्फुल मजूब आपके अंदर गोडी कर रहे हैं। ये सॉफ्ट हो रहा है सारा कुछ कि वो जो सूफिया तसव्वुफ की बातें हैं वो दिल के अंदर घर कर जाएं कि आप सूफी लगो। फिर आपको लोग सूफी कहें। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठता है, सूफी हो गया, कभी झूठ बोलते नहीं देखा, बदनिगाही ही नहीं करता, फिल्म ड्रामा गाना बाजा हर चीज़ कभी तसव्वुर भी नहीं रहा। फिर फरिश्तों से क्या कहा, इनको सजदा करो। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें एक हुक्म दिया और वो पूरा ना कर सके। हाय हाय, यहाँ बड़ी दर्द की बात आई है। ये हिकमतें हैं सारी, ये मैं आपको समझाता भी रहता हूँ, आगे थोड़ा सा समझाऊंगा। फिर अल्लाह ने उनको एक हुक्म दिया। आप जानते हैं क्या हुक्म दिया कि इस दरख्त के पास न जाना। और ज़री कॉल में अबुल हसन किसरी क्या फरमा रहे हैं, फिर वो हुक्म पूरा ना कर सके। इनकार नहीं किया उन्होंने, नाफरमान नहीं थे। ये मैं अपने पास से आपको बात बता रहा हूँ। मुफस्सरीन लिखते हैं जब उनको बहकाया गया तो इब्लीस ने कसम खाई कि खुदा की कसम मैं सच बोलता हूँ, अगर आप ये दाना खा लेंगे तो अल्लाह की कुर्बत पा जाएंगे। देखो कोई बुरा इरादा नहीं था और उनका ध्यान सारा का सारा कसम की तरफ चला गया। मुफस्सरीन लिखते हैं कि उनका, ये यहाँ नहीं है, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, और सारा का सारा ध्यान कहाँ चला गया, कसम की तरफ, कि अल्लाह की कसम कोई झूठी खा सकता ही नहीं। पहली कसम थी ये झूठी, वो लानती था और लानती खाते हैं झूठी कसमें, अल्लाह ना करे कि हम लानती हैं। उसने जब झूठी कसम खाई तो आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अल्लाह की जात ऐसी है कि जिसकी झूठी कसम नहीं खाई जा सकती। ध्यान कसम की तरफ चला गया, नाफरमानी की तरफ नहीं था। और उन्होंने वो फल या गंदम जो भी था वो खा लिया और फिर उनको नीचे आना पड़ा। क्या फरमाया हज़रत अबुल हसन खिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह पाक ने उनको एक हुक्म दिया और वो पूरा ना कर सके। बस जिसकी इब्तिदा ये हो उसकी इंतहा क्या हो। ये बड़ा दिल ये हो कि हमारी इब्तिदा क्या थी हमारी, कि यहाँ अगर हमसे कोई आदम से ये जो मामला है उनको नहीं कहना, वो एक बड़ा सिस्टम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये मैं आपको साथ साथ तशरीह करके बता रहा हूँ, कोई बंदा ना कहे कि आदम से गलती हुई, नबूवत गलती से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सफाई पेश की है। अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार उनको कोई गुनाहगार ना कहे, मैंने उनके दिल में झांक के देख लिया था, उनका गुनाह का कोई इरादा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला अपने नबियों और अपने वलियों की सफाइयाँ पेश करता है। अल्लाह के वली हो जाएं आप, अल्लाह के वली हो जाएं, देखें अल्लाह के दोस्त हो जाएं। अल्लाह का दोस्त कौन है? जो अल्लाह ताला की बात मानता है, अल्लाह के हबीब की बात मानता है, इत्तबा करता है शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी पूरी ज़िंदगी हज़ूर पाक की ज़िंदगी के मुताबिक कर लेता है, वो वली है। वली की पहचान बुजुर्गों ने यही बताई है और अल्लाह पूरी साइड लेता है। अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार किसी ने उनको गुनाहगार कहा, मैंने उनके दिल में झांक के देख लिया था, उनका गुनाह का कोई इरादा नहीं था, वो तो मेरे दोस्त है। ये तो अल्लाह की एक मशीयत थी, वो जो मामला होना था। और क्या फरमाया, बस जिसकी इब्तिदा ये हो उसकी इंतहा क्या होगी, कि हमें हमेशा आजिज़ रहना चाहिए। गलती होगी हमसे, लेकिन हम क्या करें, क्या सिखाया गया, जिसकी इब्तिदा ये है। ये मैं कर रहा हूँ, दाता साहब ने जो इसकी तशरीह की है वो तो आपका दिल खुश हो जाएगा ना। हम तो उनके कुछ भी, हम तो ना तीनों में ना तेरों में है। वो तो आपने इस खूबसूरत कॉल की आगे जो शरह की है सुनिए। आप फरमाते हैं, इमामुल औलिया सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसका मतलब ये है, ये जो कॉल हमने पहले पढ़ा है, आप फरमाते हैं इसका मतलब ये है, जब इंसान को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो वो हक ताला का मुखालिफ हो जाता है। इंसान को उसके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आपने खुद को भी खुद के हाल पे नहीं छोड़ना। बताया ना, आप बिके हुए हैं, आप बिकाऊ माल है, आपका सौदा हुआ हुआ। कुरान क्या कहता है, मैंने मोमिनों की जानों का सौदा कर लिया, किसके इवज़? जन्नत की इवज़। अब आप अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते, अल्लाह और उसके हबीब की मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। और देखें तो सही गुजार के कितना लुत्फ है। इसको कैद ना समझें, ये कैद नहीं है, ये तो वो खूबसूरत जिंदगी है जो आप, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया इसके बारे में, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानने की आपको लज्जत आनी शुरू हो जाएगी तो खुदा की कसम ये अजब चीज़ है, दो आलम से आपको बेगाना कर देगी। आपको अगर एक हाथ में आपके एक पलड़े पे सोना और चांदी रख दी जाए तो आप तब कभी भी नाफरमानी नहीं करें। अरे कहाँ जाके बात लगी है। क्या भतीजे, चाचा, हज़रत अबू तालिब कौन थे? चचा थे। कि अगर ये अरब के लोग मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज रख दें, मैं फिर भी कभी उसकी वहदानियत से इनकार या रुकूंगा नहीं। ये थे, उनको लज्जतें हासिल हो गई थी। सरवर कायनात की तो बात ही बहुत बड़ी बात है ना।
لذتیں حاصل ہو گئی تھی، لذتیں حاصل ہو گئی تھی، اللہ کی آشنائی حاصل ہو گئی تھی، تب اتنی بڑی بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرکار کے نالان پاک کے تصدق میں وہ صدقہ عطا فرمائے کہ ہمیں بھی لذتیں حاصل ہو جائیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جب انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو حق کا مخالف ہو جاتا ہے، جب اس پر حق کی عنایت ہو۔ حق کی عنایت کیا ہے؟ یہاں داتا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ پہ حق کی عنایت ہو گئی ہے، اس کو پکڑ کے رکھیں۔ حق کی عنایت ہے تو ولی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب حق کی عنایت کیا ہے؟ حق کی عنایت دین کی فرما برداری ہے، حق کی عنایت 5 وقت کی نماز ہے، حق کی عنایت سچ ہے، فلم ڈرامہ گانا باجا غیبت جھوٹ چغلی سے بچنا حق کی عنایت ہے، برائی سے ہر برائی سے بچنا حق کی عنایت ہے۔ کیا فرمایا؟ جب تم فرمایا اور جب اس پر کیا ہم پر جب اس پر حق کی یعنی انسان پر حق کی عنایت ہو تو وہ مکمل طور پر سراپا محبت بن جاتا ہے۔ وہ فرمایا کہ وہ مکمل طور پر محبت بن جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے تم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو شمار کرو، شکر کرتے رہو۔ کس پہ؟ کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس وقت کا اپنا شکر تھا، آج کا اپنا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو داتا علی کیا فرما رہے ہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو شمار کرتے رہو کہ شکر ہے تیرا تو نے ہمیں نمازی بنایا، شکر ہے تیرا تو نے ہمیں باشرہ داڑھی رکھنے والا بنایا، شکر ہے تیرا تو نے ہمیں نماز کا پابند بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ کی عنایات کو شمار کرو، اللہ تعالیٰ کی جب یہ عنایات ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات کو شمار کرو اور اپنے معاملات کی خرابیوں کا اس کے ساتھ موازنہ کرو کہ میں کتنا گناہ گار تھا، کتنا کرم ہو گیا مجھ پہ، میں کیسا تھا، میں کیا تھا، مجھے کیا بنا دی، مجھے عشق احمد عطا کی، وہ بلا حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ کی عنایات کو شمار کرو اور اپنے معاملات کی کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر سے کہ آپ کو اس کا وہ بات اندر داخل ہو جائے اندر، اور فرمایا اپنے معاملات کی خرابیوں کا اس کے ساتھ موازنہ کرو اور ساری عمر اس حالت میں گزار دو، ساری عمر اس حالت میں گزار دو کہ میں کیا تھا، مجھے کیا بنا دیا۔ ساری عمر اسی حالت میں گزار دو کہ میں دنیا میں غرق تھا، میں بے نمازی تھا، میں دنیا دار تھا، مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اپنے قریب کر لیا، میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کی، بلا حضور کی یاد بالغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت بی خصالہ صلو علیہ وآلہ، ہمیشہ اور ساری عمر اس حالت میں گزار دو۔ ویسے یہ بڑا خوبصورت قول ہے، آپ جان نکال دینے والا، ویسے اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی مدد اور حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ متاخرین پرانے بزرگوں کا ذکر اب مکمل ہوا، اور اگر آپ فرماتے ہیں میں سارے پرانے بزرگوں کا ذکر کرتا تو کتاب اتنی طویل ہو جاتی تو کتاب کا مقصد فوت ہو جاتا۔ 700 سوالوں کے جواب تھے اور پہلے ہی 700 650 صفحہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے متاخرین میں سے تھوڑے سے بزرگوں کے حال و احوال بتائے ہیں، اب میں بعد والے جو پہلے وہ جو متقدمین میں سے حالات بتائے ہیں، اب بعد کے بزرگوں کے حالات شروع ہوں گے، اور وہ بھی کمال بزرگ ہیں، کرامات ان کی بڑی بڑی خوبصورت داتا صاحب نے بیان کی ہیں۔ اگلی بار جو درس ہوگا اس کا انشاءاللہ 185 اس کا نمبر ہوگا، اور موضوع جو سرکار حکم فرمائیں گے جو کتاب سے ہمیں ٹریس ہوگا یا ملے گا، اب اس کا بالکل لوبے لواب۔ آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں تک ہم نے بعض متقدمین صوفیہ اور اکابر مشائخ کا ذکر کیا تھا جو ہو چکا ہے۔ اگر میں ان سب کا ذکر کرتا، ان سب کے حالات تفصیل سے بیان کرتا، ان کے احکامات بیان کرتا تو اصل مقصد فوت ہو جاتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات فرما رہے ہیں تو کتاب کا تو اصل مقصد فوت ہو جاتا اور کتاب بہت طویل ہو جاتی۔ مقدمین صوفیہ کے بعد اب میں چند متاخرین صوفیہ کا، بعد والے صوفیہ کا بھی ذکر کروں گا، باقی توفیق اور مدد اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں۔ جب کوئی کام کریں تو کیا کہنا ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ پاک مجھے توفیق دے گا تو میں پھر یہ کام کو سر انجام دوں گا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اس جملے کو بھی بار بار استعمال فرمایا، آپ بالکل آپ نے شیخ کے ہر جملے کو اپنا کے رکھیں، اپنی زندگی میں داخل کریں، کسی بات کو اس طرح نہ کہیں کہ یہی بات کامل اور مکمل ہے، کسی بات کو اس طرح نہ کہیں اور کیا کہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ توبہ کا واقعہ پچھلا درس بھی آدم علیہ السلام کے حوالے سے تھا، اس بھی تو توبہ کا واقعہ بھی اس بار حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے لے لیا۔ جب آپ اللہ رب العالمین نے جنت سے یہ سارے معاملے کے بعد کہا کہ آپ دنیا میں تشریف لے جائیں، وہاں میں ایک لاہ عمل بھیجوں گا، وہ جو اس پہ زندگی گزارتے ہوئے آپ اس پہ زندگی گزاریں گے وہ دوبارہ اسی
جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو اس کی مخالفت کریں گے، ابھی تو دنیا ہے، پھر اس کے نیچے بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نیچے سے بچائے، اور جہاں سے ہم آئے تھے وہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیجنے کا انتظام فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے سری لنکا ضلع رتن پور، پہاڑی کا نام سری پاڈا، سری لنکا ضلع رتن پور اور پہاڑی کا نام سری پاڈا، یہ زمین سے 7360 فٹ کی بلندی پر ہے۔ پہلا قدم آپ نے بایاں قدم، اس کو الٹا بولتے ہیں، بایاں قدم آپ نے اس پہاڑی کے اوپر رکھا، اور پھر بس اللہ کی تلاش میں رونے دھونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا جنت سے، تو آپ نے سری لنکا ضلع رتن پور پہاڑی سری پاڈا پہ اپنا دایاں قدم رکھا اور زمین پہ اتر آئے۔ آپ سری لنکا میں آپ اترے، ضلع رتن پور اور پہاڑی کا نام سری پاڈا، اس پہ آپ نے اپنا دوسرا الٹا پاؤں رکھا، بایاں بولتے ہیں، بایاں پاؤں رکھا، اور آپ پھر اللہ کو منانے کے لیے آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے 300 سال تک آپ روتے رہے، اور اما ہوا کو اللہ پاک نے جدہ میں اتار دیا۔ یہ جدائی بھی بڑی چیز ہوتی ہے، کہ جدائی میں یہ کہتے ہیں نا سفر میں نکلو اللہ کی راہ میں، تو وہ جدائی میں اللہ تعالیٰ پھر بندے کو یاد آتے ہیں، ایسا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ جدائی پڑ گئی ان کی۔ پر 300 سال پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آیا، جب قربت کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ یاد کروا دیا۔ کیا یاد کروا دیا اللہ پاک نے؟ کہ اللہ پاک نے حضور پاک کی یاد کروا دیا۔ جب اللہ کی رحمت ہونے والی ہوتی ہے تو حضور پاک یاد آ جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اچانک یاد آیا کہ جب میں جنت میں تھا تو عرش کے پاؤں پہ، درختوں کے پتوں پہ، غلمان کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ اس محمد رسول اللہ کے صدقے میری بخشش فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ تو پھر اللہ پاک نے حضور کے صدقے سے ان کو کہا، پڑھیے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضور کے تصدق سے ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ پاک کی رحمتیں ان پہ دوبارہ ہو۔ آج آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک انہی پتوں کے صدقے جن پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے، انہی پاؤں کے صدقے جن پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پہ جہاں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، غلمان کے ماتھے پہ جہاں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، اس نام پاک کی برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے۔ یا اللہ تیرے ولی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے وہ واسطے دیتے ہیں جو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے تجھے واسطے دیے اور تو نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یا اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو ہمارا نافرمان بنا دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری گناہوں نے، ہمارے جن گناہوں نے ہمیں بیمار کر دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہم میاں بیوی میں جھگڑے ڈال دیے اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی آ گئی اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تجھے علی حجویری کی چوکھٹ کا واسطہ ہے۔ صالحین لکھتے ہیں کہ ولی کی چوکھٹوں پہ مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور کبھی قبولیت سے خالی نہیں جاتی۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسے ہو گیا جو ایسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، بس یاد رکھیں آگے سے گناہ نہ کریں، خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیں، جلدی سے توبہ کر لیں۔ ایک شخص نے 70ویں مرتبہ جب توبہ کی تو اس کو شرم آنے لگ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا تو توبہ کر، مجھے توبہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ مجھے معافی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، پہلے تو گناہ سے ہمیشہ بچتے رہیں، گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لیں، گناہوں کی زندگی میں غرق نہ ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی نماز قضا ہو جائے تو جلدی سے ادا کر لیں کہ آپ دوبارہ پاک صاف ہو جائیں، اور جو نمازیں بقیہ رہتی ہیں وہ ایک ایک کر کے قضا کر لیں، اور آگے آج کے بعد نماز کو ضائع نہ کریں۔ کسی کا حق مارا تھا، گناہ معاف ہو گیا، حق باقی رہ جاتا ہے، حق اس کا ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا گناہ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پاک زندگی مبارک کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم
جبریل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سافرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کے ضرب عضب کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کے رد الفساد کی حفاظت فرما یا اللہ ملک کے بگڑتے ہوئے حالات پہ اپنی خاص کرم فرما یا اللہ تعالیٰ ہمارے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی انتظامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ نور محمد صاحب کی حفاظت فرما غلاب ارشاد صاحب کی حفاظت فرما سعید صاحب کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین یہ جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں درس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہماری انتظامیوں کی حفاظت فرما یا اللہ تعالیٰ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کو ظالموں کے ظلم بدکاروں کی بدی اور تمام خودکشوں سے اپنی پناہ میں لے لے اللہ پاک حفاظت فرما یا اللہ مسلم کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک فرما یا اللہ مکہ اور مدینہ میں جو بم بلاس ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو غیرت فرما ان کو نیست و نابود فرما جنہوں نے عمل کیا اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما مسلمانوں کی صفوں میں اللہ پاک بیڑیوں کو نکال دے اللہ پاک مسلمانوں کی صفوں کو مضبوط فرما ان کو اپنے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کو اپنے پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اولیاء کے مزارات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہمارے دکھ درد دور فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا دے دے جو وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگا اللہ اس کو نجات دے دے شفا دے دے جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو سلامتی دے دے اللہ تعالیٰ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت دے دے جن کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت دے دے جو پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور کر دے دل اداس ہیں دل شاد کر دے دل آباد کر دے ذہن پریشان ہے اللہ ان کو بھی شاد کر دے اللہ رزق میں برکت دے دے قرض داروں کے قرضے اتار دے جن بچیوں نے نکاح کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کر دے والدین پریشان ہیں ان کے نکاح کر دے اللہ جو بچیاں اجڑ کے بیٹھی ہیں ان کے دوبارہ نکاح کے اسباب پیدا فرما اللہ تیرے حبیب نے صحابہ سے فرمایا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتاؤں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے فرمایا جو بیٹی کسی کی اجڑ کے اگر گھر میں آ جائے اس پہ جو 1 روپیہ خرچ کیا جائے وہ بہترین جن کی بیٹیاں دوبارہ اجڑ کے آ گئی ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھیں ان پہ 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ روپیہ بہترین ہے جن کی بیٹیاں آ گئی ہیں ان سے اچھا سلوک کریں اور تقدیر کا لکھا ہوا سمجھیں ان سے ظلم نہ کریں کہ تو خود اجڑ کے آئی ہے اور اللہ کا حکم سمجھتے اس کو مان کے دوبارہ ان کی شادیوں کے اسباب پر پیدا فرمائیں جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے کشف ٹی وی سے DVD سے درس دیکھ رہی ہیں ان کو بھی سب عورتوں کو ہدایت ہے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اللہ کا حکم سمجھ کے دوبارہ ان کی شادیوں کے اسباب پیدا کریں اور بیٹیوں کے لیے حکم ہے کہ میں ان کا باپ ہوں ان کے ڈولیاں جائیں اور جنازے آئیں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں اپنے گھروں میں جڑی رہو تو اللہ ضرور بہترین کرے گا اللہ ضرور بہترین کرے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا مشکل میں بھاگنے دوڑنے والا مشکل کو بڑھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما ہمیں استقامت عطا فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اللہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کی جھولیاں بھر اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہمارے الیاس قادری صاحب حمد برکت اولیاء کی زندگی میں برکتیں عطا فرما اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں میں ان کے صدقے سے برکتیں عطا فرما اللہ صوم و صلات کی پابند زندگی عطا فرما لحمسۃ اطفی بها ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا حق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللہ فقبت ومن اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علیہ یا محمد